الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام احباب ایک مرتبہ عقیدت، محبت اور ثواب کی نیت سے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ آواز زیادہ تھوڑی سی زیادہ۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، دوستو، بھائیو، بزرگو، آج ہر سال کی طرح اس سال بھی جامعہ عبیدیہ تجوید القرآن جلوسوں کے سالانہ عظمت قرآن کانفرنس میں اللہ رب العزت نے آپ حضرات کی زیارت اور آپ حضرات کی گفتگو کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ میں شکر گزار ہوں استاد الحفاظ، استاد القراء، محترم جناب قاری عبد الماجد رحیمی صاحب کا، اور ہر دل عزیز شخصیت برادر کبیر حضرت مولانا قاری سلیم احمد صاحب کا، اور اسی طرح نقیب محفل استاد الحفاظ حضرت مولانا طارق الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، ان حضرات کی پرخلوص دعوت اور حکم کے اوپر چند منٹ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ حضرات محترم، آپ نے علماء کرام کے بیانات سماعت فرمائے ہیں۔ تمہید اور تفصیل کا مزید وقت نہیں ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں کائنات کا رب مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، عزت کرسی میں نہیں، عزت وزارت میں نہیں، عزت صدارت میں نہیں، عزت دنیا کے جاہ و جلال میں نہیں، عزت دنیا کے منصب اور عہدوں میں نہیں، عزت دنیا کے اقتدار کے اندر نہیں، بلکہ اس آیت کے اندر یہ پیغام مل رہا ہے کہ تجھے اور مجھے اگر عزت ملے گی در خدا سے ملے گی یا در مصطفیٰ سے ملے گی؟ تھوڑی سی آواز زیادہ کرو۔ عزت ملے گی در خدا سے یا عزت ملے گی در مصطفیٰ سے؟ اور آج ہم سب عزت کے طلبگار ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری عزت ہو، آپ چاہتے ہیں میری عزت ہو، مولانا طارق صاحب چاہتے ہیں میری عزت ہو، لیکن یاد رکھو ہم سارے عزت کے طلبگار ہیں، لیکن کسی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں۔ کائنات کے پیغمبر کی چوکھٹ، میرے نبی کی بارگاہ، وہ بارگاہ ہے
حضور کی چوکھٹ پہ معاشرے کا جس طبقے کا بندہ آیا کائنات کے پیغمبر نے اس کو عزتوں سے نواز دیا۔ آقا کریم کی چوکھٹ پہ عورت آتی ہے تو حضور نے عورت کو عزتوں سے نوازا، مرد آتے ہیں حضور نے عزتوں سے نوازا، دائی حلیمہ سعدیہ آتی ہے حضور نے عزتوں سے نوازا۔ آقا کریم کی چوکھٹ پہ اگر اماں کا تذکرہ ہوا، کائنات کے پیغمبر نے ماں کو بھی عزتوں سے نوازا۔ آقا کریم کی چوکھٹ پہ اگر بیوی آتی ہے، نبی بیوی کو بھی عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ اور آقا کریم کی چوکھٹ پہ کوئی ان پڑھ جاہل آتا ہے، حضور ان پڑھ اور جاہل کو بھی عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ ایک جملہ آگے بڑھ کر کے کہوں، کائنات کے پیغمبر کی چوکھٹ پہ اگر کوئی زر خرید بکتا ہوا غلام آ جائے، کائنات کے پیغمبر اس بکتے ہوئے غلام کو بھی، اس زر خرید غلام کو بھی کائنات کے پیغمبر عزتوں سے نواز دیتے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، عورتوں کا مجمع ہے، خواتین تشریف رکھتی ہیں، مدینے کا شہر، مسجد نبی کا ماحول، آقا تشریف فرما۔ طبرانی شریف کی روایت، حدیث کے راوی، روایت کے راوی سیدنا ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا تشریف فرماتے، عورتوں کا وفد آ گیا، یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں ایک شکوہ، ایک شکایت لے کر کے آئی ہیں۔ کائنات کے پیغمبر نے پوچھا کیا شکوہ، کیا شکایت ہے؟ عورتوں نے عرض کیا آقا ہماری عبادت کا بھی نقصان، مرد ہم سے آگے نکل گئے، ہم مردوں سے پیچھے رہ گئی، ہماری عبادت کا بھی نقصان، ہماری عدالت کا بھی نقصان۔ کائنات کے پیغمبر نے پوچھا وہ کیسے؟ عورتوں نے عرض کیا آقا مہینہ میں کچھ دن ایسے آ جاتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتی، کچھ دن ایسے آ جاتے ہیں ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی، کچھ دن ایسے آ جاتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتی۔ آقا یہ ہماری عبادت کا نقصان اور آقا ہماری عدالت کا بھی نقصان۔ آقا نے پوچھا کیا مطلب؟ عورتوں نے عرض کیا آقا دو عورتیں ہوں ایک مرد کے برابر گواہی بنتی ہے، ہماری عبادت کا بھی نقصان، ہماری عدالت کا بھی نقصان۔ اب جملے سنیے گا، کائنات کے پیغمبر کی چوکھٹ پہ جب عورت آتی ہے، کائنات کے پیغمبر نے عورت کو کیسے عزتوں سے نوازا۔ حضور نے کہا تشریف رکھو، عورتیں بیٹھتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عورتوں کا شکوہ سنا، کائنات کے پیغمبر زیر لب مسکرا پڑتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عورتوں تم میں سے جو شادی شدہ ہو، خامند کی فرما بردار ہو، عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، عورت حمل کی تکلیف برداشت کرتی ہے، اللہ اس عورت کو مجاہد کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ کائنات کے پیغمبر نے کیسے عزتوں سے نوازا۔ کائنات کے پیغمبر کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت حمل کی تکلیف برداشت کرتی ہے، ولادت کی تکلیف برداشت کرتی ہے، ڈیلیوری کیس کی تکلیف برداشت کرتی ہے، اللہ اس عورت کو شہید کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا بچہ پیدا ہوتا ہے، خامن سویا ہوتا ہے، رات کا ٹائم ہو بچہ اٹھتا ہے، پیشاب پر پخانہ کر دیتا ہے، خامن سویا ہے، اماں بیچاری اٹھتی ہے، بچے کے پیشاب کا خیال، پکانے کا خیال، لباس کا خیال کرتی ہے۔ کائنات کے پیغمبر نے مثال دے کے مسئلہ سمجھا دیا۔ کائنات کے پیغمبر فرماتے ہیں سردی کا موسم ہو، رات کا ٹائم ہو، بندہ اٹھے، وضو کرے، مصلی بچھا کے رب کی عبادت کرے، ساری رات مصلی بچھا کے رب کی عبادت کرنے والے عابد کا اجر اور ثواب تھوڑا ہے، بچے کی خدمت کرنے والی اماں کا اجر بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، سبحان اللہ نہیں چاہتے بلند والا سبحان اللہ جنہ دل ٹھرتا پہ واقع سبحان اللہ۔ کہیں دی زبان چپ نہ ہوئے، کہیں دا ہاتھ چھکا نہ ہوئے، سارے آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ کائنات تے پیغمبر دی چوکھٹ تے عورت آوے عزت، آقا کریم دی چوکھٹ تے وقت نہیں میرے کول، آقا کریم کی چوکھٹ پہ
عورت آئے حضور عورت کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں، اور آقا کریم کی چوکھٹ پہ اگر اماں کا تذکرہ آ جائے، ماں آ جائے، کائنات کے پیغمبر ماں کو بھی عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مدینے کا شہر، مسجد نبی کا ماحول، عشاء کی نماز کا ٹائم، آقا کریم علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ فتح مکہ کے بعد 10,000 صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے کھڑے تھے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ نے حضور کو دیکھا، آنکھیں دو چار ہوئی، صحابہ اللہ کے پیغمبر کے احترام میں استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کائنات کے پیغمبر نے یہ منظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حضور نے رونا شروع کر دیا۔ آقا کریم عشاء کی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، نبی کے یار غار جناب ابو بکر صدیق آقا کریم کے قریب پہنچے۔ آقا آپ نے مسجد نبی میں قدم رکھا، آپ نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ نے آپ کو دیکھا، آنکھیں دو چار ہوئی، صحابہ آپ کے احترام میں استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا آپ نے یہ منظر دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آقا بات تو رونے والی نہیں تھی، آپ روئے کیوں؟ آپ جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ کائنات کے پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا، ابو بکر آج میں نے یہ منظر دیکھا، مجھے اماں آمنہ یاد آ جاتی ہے۔ میری ماں آمنہ نے میرا وہ دور دیکھا تھا جب جسم پہ اچھے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ماں نے وہ دور دیکھا تھا جب جسم پہ اچھا لباس نہیں ہوتا تھا، ماں نے وہ دور دیکھا تھا جب پاؤں میں اچھا جوتا نہیں ہوتا تھا، ماں نے وہ دور دیکھا تھا جب کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں ملتا تھا۔ آج اللہ نے محمد عربی کو عزتوں سے نوازا، جو 10,000 صحابی استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ کائنات کے پیغمبر نے ایک جملہ کہا، یا ابا بکر لو ادرکت والدی وانا افتتحت صلاۃ العشاء وقرأت فاتحۃ الکتاب۔ ابو بکر کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، میں کملی والا محمد عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورت پڑھ چکا ہوتا، کوئی اور سورج شروع کر چکا ہوتا، اماں آمنہ کو کام پڑتا، مسجد نبی کے دروازے پہ آتی، کھڑکی پہ آتی، پردہ ہٹاتی، ایک جملہ کہتی، میرا بیٹا محمد میری بات تو سن۔ ابو بکر میں نماز چھوڑ دیتا، اماں کی بات پہلے سن۔ ابو بکر کاش، توجہ میری طرف رکھیں آپ، ابو بکر لو ادرکت والدی وانا افتتحت صلاۃ العشاء وقرأت فاتحۃ الکتاب۔ ابو بکر کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، میں نماز پڑھا رہا ہوتا، سورت فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اماں کو کام پڑتا، مسجد نبی کے دروازے پہ آتی، کھڑکی پہ آتی، پردہ ہٹا کے صرف ایک جملہ کہتی، میرا بیٹا محمد میری بات تو سن۔ ابو بکر میں نماز چھوڑ دیتا، اماں کی بات پہلے سنتا۔ یہ جملے کہہ کے کائنات کے پیغمبر نے تجھے اور مجھے پیغام دے دیا کہ نبی کی چوکھٹ پہ اگر ماں آتی ہے، نبی ماں کو بھی عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ عنوان ذہن میں ہے نا آپ کے؟ آخری جملے ہیں، توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا۔ آقا کریم کی چوکھٹ پہ عورت آئے عزت، اماں آئے عزت، اور آقا کریم کی چوکھٹ پہ اگر کوئی زر خرید بکتا ہوا غلام آ جائے، نبی غلام کو بھی عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے، آقا کریم کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان عمر کا تھکے بیٹھو، جنہیں کہنا میں تھکے ہوا کو سبحان اللہ، بلند آواز نال لگتا ہی میں بیجی میں تو ساتھ شروزے تے بیٹھے ہو، محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ آقا کریم کی چوکھٹ، نبی کے صحابی ہیں، نام ہے سیدنا سلمان فارسی۔ سلمان فارسی علماء سے پوچھیں، حضور کا وہ صحابی ہے جس کی زندگی کا اکثر حصہ غلامی میں گزرا، زندگی کا اکثر حصہ غلامی میں، بچپن سے غلام، کئی علاقوں میں بکتے رہے، کئی شہروں میں بکتے رہے، کوئی مذہب تبدیل، مسلک تبدیل، بالآخر نبی کا یہ صحابی سلمان فارسی آقا کریم کی چوکھٹ پہ پہنچا، حضور کا صحابی بنا۔ اور ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی نے گپ شپ کے انداز میں حضرت سلمان فارسی کو کہہ دیا، اور سلمان
तेरा घर बार कोई नहीं, तेरा कुंबा कबीला, तेरा अब्बा तेरी अम्मा, तेरे बहन तेरे भाई, तेरे अजीजों अकारिब कोई नहीं। जब भी तुझे देखे मदीना में मिलता है, सारे लोग घरों में होते हैं, तू मस्जिद नबी में बैठा होता है। ईद का दिन हो तू मदीने, खुशी का मौका हो तू मदीने, कोई भी फंक्शन, कोई ऐसा प्रोग्राम हो, सारे घरों को होते हैं। सलमान तू मदीना में मिलता है, तेरा घर बार कोई नहीं, अब्बा और अम्मा कोई नहीं, अजीजों अकारिब कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं। तवज्जो, हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, उसने कहा तो माशाल्लाह खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहब तशरीफ ले आए, अल्लाह पाक हजरत के इल्म में उम्र में बरकत नसीब फरमाए। तवज्जो, तवज्जो, भी आखिरी 5 से 10 मिनट की गुफ्तगू तवज्जो के साथ बैठिएगा आप। हजरत सलमान फारसी को एक साहबी ने गपशप अंदाज में क्या कह दिया, सलमान तेरा घर बार कोई नहीं, तेरा कुंबा कबीला अजीजो अकारिब कोई नहीं। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, उस सहाबी ने कहा तो गपशप के अंदाज में था, लेकिन मेरे दिल पे चोट लगी, काश मैं गुलाम न होता, आज किसी को ताना देने की जरूरत न होती। अब मदीने का शहर, मस्जिद नबी का माहौल, जुम्मा का दिन, हजरत सलमान फारसी बैठे हैं मस्जिद नबी के कोने में, आंखों से आंसू जारी है। तवज्जो कीजिएगा, आंखों से आंसू जारी है। हजरत सलमान फारसी रो रहे हैं। कायनात के पैगंबर खुतबा जुम्मा देने के लिए तशरीफ लाए, हुजूर ने क्या देखा, सलमान फारसी बैठा है, आंखों से आंसू जारी है। कायनात के पैगंबर ने सलमान फारसी को बुलाया, पूछा सलमान खैर तो है, रोता क्यों है, आंसू क्यों बहाता है। सलमान फारसी ने अर्ज कर दिया, आका एक सहाबी ने गपशप के अंदाज में मुझे कुंबे कबीले का, खानदान का, बिरादरी का, अजीजो अकारिब का ताना दे दिया। आका अगर मैं गुलाम न होता, किसी को ताना देने की जरूरत न होती। अब तवज्जो कीजिएगा, है सर खरीद गुलाम, है बिकता हुआ गुलाम। जब आया नबी की चौखट पे, हुजूर कैसे इज्जतों से नवाज रहे हैं। कायनात के पैगंबर ने सलमान फारसी को बुलाया, हाथ में हाथ डाला, फिजा में लहराकर कायनात के पैगंबर ने ऐलान कर दिया, सलमान फारसी को कुंबे कबीले का, खानदान का, बिरादरी का, अजीजो अकारिब का ताना देने वालों सुनो, मैं मोहम्मद अरबी ऐलान कर रहा हूँ, सलमान फारसी आज के बाद कमली वाले मोहम्मद के अहले बैत में शामिल है। मेरा विस्तान कहता है, मेरा ज़ौक़ कहता है, अंदाज़े खिताबत में कहूँ तो मैं यूं कहूँगा, कायनात के पैगंबर ने सलमान फारसी को बुलाया होगा, हाथ में हाथ डाला होगा, फिजा में लहराया होगा, ऐलान किया होगा, सलमान फारसी को कुंबे कबीले का, खानदान का, बिरादरी का, अजीजो अकारिब का ताना देने वालों सुनो, मैं मोहम्मद ऐलान कर रहा हूँ, सलमान फारसी मेरे अहले बैत में शामिल है। कायनात के पैगंबर ने कहा होगा, सलमान आज के बाद कोई तुझसे पूछे सलमान तेरा बाबा कौन है, सीना चौड़ा करके कह देना मेरा बाबा मोहम्मद मुस्तफा है। सलमान कोई तुझसे पूछे तेरी माँ कौन है, सीना चौड़ा करके कह देना मेरी माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा है। सलमान कोई तुझसे पूछे तेरा भाई कौन है, सीना चौड़ा करके कह देना मेरा भाई सैयदना अली अल मुर्तजा है। सलमान कोई तुझसे पूछे तेरी हमशेरा कौन है, सीना चौड़ा करके कह देना सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा ज़हरा। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, हो सर खरीद गुलाम, हो बिकता हुआ गुलाम, आए नबी की चौखट पे हुजूर अहले बैत में शामिल करके इज्जतों से नवाज देते। हो सर खरीद गुलाम, हो बिकता हुआ गुलाम, आए नबी की चौखट पे हुजूर क्या कर देते हैं, इज्जतों से नवाज देते हैं। 22 फरवरी है, उन्वान आपके जहन में एक जुमला कहना चाहता हूं, हुजूर की चौखट पे औरत आए इज्जत, दई हलीमा सादिया आए इज्जत, माँ आए इज्जत, सर खरीद गुलाम आए इज्जत। और आका करीम की चौखट पे अगर कोई सहाबा का हुबदार आ जाए, हुजूर सहाबा के हुबदार को भी इज्जतों से नवाज देते हैं। हजरत अनस इब्न मालिक हुजूर के सहाबी भी हैं, हुजूर के खादिम भी हैं। तवज्जो कीजिएगा, फरमाते हैं हुजूर की आदत मुबारक ये थी कि जब आका करीम के बारगाह में कोई मेहमान आता, हुजूर मेहमानों को
صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیتے تھے. میں مسئلہ سمجھانے چلا ہوں. حضور مہمانوں کو صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیتے تھے. کوئی ابو دردہ کے گھر کسی کو ابو طلحہ انصاری لے جاتے, کوئی حضرت مقداد کی چوکھٹ پہ, کوئی جناب ابو بکر عمر عثمان و علی کے پاس چلا جاتا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حبشہ سے مہمان آئے, آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے ترکی خیمہ لگوایا. بڑا مہنگا خیمہ لگتا تھا, اور آقا نے اعلان کر دیا یہ جو حبشہ سے مہمان آئے ہیں ان کا کھانا کسی کے گھر میں نہیں پکے گا, ان کا کھانا پکائے گی یا سیدہ عائشہ صدیقہ پکائے گی یا فاطمہ الزہرا پکائے. توجہ, اب میں کھانا پکا. حضور خود گھر تشریف لے جاتے ہیں. آقا کریم نے اپنے ہاتھوں پہ کھانا اٹھایا, خیمے تک لے پہنچایا, سن کو مہمانوں کو کھانا کھلایا, اضافی وقت دیا, گپ شپ کی, محبت کا اظہار کیا, پیار کا اظہار کیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آقا مہمان تو پہلے بھی آتے تھے, مہمان تو روز آتے ہیں, آپ صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں, لیکن یہ انوکھا رنگ, یہ نرالا انداز آج میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ کھانا پکانے والی عائشہ صدیقہ یا کھانے پکانے والی فاطمہ الزہرا کھانا پکا. آپ نے خود اٹھایا, ہاتھوں پہ اٹھایا, خیمے تک پہنچایا, خود کھانا کھلا رہے ہیں, اضافی وقت بھی دے رہے ہیں. آقا وجہ کیا ہے؟ یہ نرالا رنگ آج کیوں نظر آ رہا ہے؟ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا انس جب میرے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو حبشہ کے بادشاہ نے میرے صحابہ کے ساتھ بڑا پیار کیا تھا, محبت کیا تھا, اکرام کیا تھا, عقیدت کی تھی, الفت رکھی تھی, اکرام کیا تھا, کھانے کھلائے تھے. آج ترکی خیمہ لگوا, کھانا کھلا, اپنے ہاتھوں پہ کھانا اٹھا کر ان تک پہنچا کر ان سے پیار اور محبت کا اظہار کر کے آج دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, دنیا والوں سنو, جو محمد عربی کے صحابہ سے پیار کرتا ہے محمد عربی بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے. آج مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں, جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں. اور تصویر کا اگلا رخ بھی دیکھیے, شارٹ کٹ گفتگو. جنازہ لایا گیا, یا رسول اللہ آپ جنازہ تو پڑھا دیں. آقا کریم مسئلہ گھر میں بھی سمجھا سکتے تھے. عید جنازہ گاہ میں تشریف لے گئے, مرنے والے کے چہرے سے کپڑا اٹھایا, فرمایا لے جاؤ, اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. صحابہ نے عرض کی آقا یہ کوئی بے نمازی تھا, منکر زکات تھا, منکر صلاۃ تھا, شرابی تھا, زانی تھا, آقا کون سا جرم تھا آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے؟ جملہ سنیے گا, کائنات کے پیغمبر نے فرمایا انہو کانا یبغض عثمان, صحابہ اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا رہا یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے. تو مہمان اگر صحابہ سے غبار آئے, نبی کی چوکھٹ پہ حضور محبت کا اظہار کرتے ہیں, صحابہ سے بغض رکھنے والے کا جنازہ آئے, کائنات کے پیغمبر نفرت کا اظہار کر کے پیغام دے دیتے ہیں. محبت صحابہ محبت خدا کی علامت بھی ہے, محبت مصطفیٰ کی علامت بھی ہے. بغض صحابہ بغض خدا کی علامت بھی ہے, بغض مصطفیٰ کی علامت. اور یہ ہمارا واحد اہل سنت والجماعت کا اسٹیج ہے جہاں بات حضور کے صحابہ کی ہو ہماری طبیعت پریشان ہے. طبیعت پریشان نہیں ہوتی, کہو نا کسی کی طبیعت پریشان تو نہیں ہے, جس کی نہیں ہے وہ کہے سبحان اللہ. واحد اہل سنت والجماعت کا اسٹیج جہاں بات صحابہ کی ہو ہماری طبیعت پریشان نہیں ہوتی, بات حضور کے اہل بیت کی ہو طبیعت پریشان نہیں ہوتی, بات ازواج رسول کی ہو ہماری طبیعت پریشان نہیں ہوتی, بات بنات رسول کی ہو طبیعت پریشان نہیں ہوتی. مزید آسان کروں تو میں یوں کہوں گا ہماری اسٹیج پہ ذکر صحابہ ہو سینہ تنگ نہیں ہوتا, ذکر اہل بیت ہو طبیعت پہ پریشانی نہیں آتی, ذکر ازواج رسول ہو سینہ تنگ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے ہماری تربیت کسی لوفر لفنگے نے نہیں کی, ہماری تربیت کسی بازاری اچکے نے نہیں کی, ہماری تربیت کسی بھنگی اور جرسی نے نہیں کی. ہماری تربیت میں نام ہے شاہ ولی اللہ کا, ہماری تربیت میں نام ہے مولانا قاسم نانوتوی کا, ہماری تربیت میں نام ہے شاہ عبد العزیز کا, تربیت میں نام ہے شاہ
اسماعیل شہید کا ہماری تربیت میں نام ہے، قاسم ننوتوی کا ہماری تربیت میں نام ہے، رشید احمد گنگوئی کا ہماری تربیت میں نام ہے، لکھنؤ کے عبد الشکور کا ہماری تربیت میں نام ہے، توسا کے عبد الستار کا ہماری تربیت میں نام ہے، جھنگ کے حق نواز کا ہماری تربیت میں نام ہے، سندھ کے علی شیر کا ہماری تربیت میں نام ہے، سمندری کے ضیاء الرحمان کا ہماری تربیت میں نام ہے، اکابرین ختم نبوت کا، اکابرین جمعیت کا، وفاق المدارس کا، ان اکابرین نے ہمیں یہ بتایا، لکھوایا، سمجھایا، دل اور دماغ میں یہ بات بٹھائی ہے کہ بیڑا پار اس کا ہوگا، جنت میں وہ جائے گا جو صحابہ کا بھی نوکر ہوگا، اہل بیت مصطفیٰ کا بھی نوکر ہوگا۔ ہماری تربیت میں نام ہے ان اکابرین کا جنہوں نے ہمیں بتایا، اور جب میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو دیکھا تو مجھے نظر آتا ہے اللہ نے قرآن میں صحابہ کے شان کو، مقام کو، صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے تقوی کو، صحابہ کی طہارت کو، صحابہ کے جہاد کو، صحابہ کی قربانی کو، صحابہ کی ہجرت کو، صحابہ کی شہادت کو، صحابہ کی خشیت کو، صحابہ کی اللہ رسول کی اطاعت کو، صحابہ کی دینی غیرت کو، صحابہ کی دینی حمیت کو، صحابہ کے لیے رضائے خداوندی کے اعلان کو، صحابہ کے لیے جنت کے وعدوں کو، صحابہ کے لیے فتح اور نصرت کے اعلان کو، صحابہ کی محبت خدا کو، صحابہ کی محبت مصطفیٰ کو، صحابہ کی امانت کو، صحابہ کی صداقت کو، صحابہ کی شرافت کو، صحابہ کے ایمان کے معیار کو، صحابہ کے کردار کو بیان کر کے کائنات کے پیغمبر نے تجھے اور مجھے بتا دیا، پیغام دے دیا۔ کائنات کے لوگوں، صحابہ کو سمجھنا چاہتے ہو، صحابہ کو پرکھنا چاہتے ہو، صحابہ کی عزت کو، عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو، تاریخ چھوڑو، تاریخ کے حوالے چھوڑو، صحابہ کی عظمت کو، شان کو، مقام کو سمجھنے کے لیے یہ اللہ کا قرآن کافی ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے۔ اور صحابہ کتنی شان والے، اسے سریت کی دا ایک شاعر آدھا رہا آخر چاکا چا سلسلے دی سرات ٹپڑی تے ٹپ کٹھامن کی سوکھ کم نہیں، بساک دے من تے سوکھ کم میں تے کر دکھامن کی سوکھ کم نہیں، الہ دے ترانے اٹھتے اس سر کٹامن کی سوکھ کم نہیں، جے سچ پوچھے تا صحابیت دا مقام پامن کی سوکھ کم نہیں، پچھو تے رکھ جا اے سارے القاب، اے رشتہ دارہ پچھو تے رکھ جا اے زود تقوی ولایتہ سب، اے راز دارہ پچھو تے رکھ جا زمین تے جو شاہ سوار گزرن او شاہ سواریا پچھو تے رکھ جا، پچھو تے رکھ جا سبے بلندیا سبے اڈارا پچھو تے رکھ جا، لہو تے دریا تے ترک سونا شفق دا منظر انا بھی بن دے، اے سلسلے دی سرات ٹپ کے مقام مل دے صحابی بن دے۔